یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی۔ کنبے کی ہر ایک بات، کنبے کی ہر ایک بات مجھے خون لائے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی۔ بابا میرے بابا، بیمار سے کسی کو محبت نہیں ہے کیا؟ کیوں جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کے تنہا؟ کیسے جیے گی آپ کے بن فاطمہ صغریٰ؟ دیوار کو تکے گی، دیوار کو تکے گی، کبھی در پہ جائے گی، آئے گی بہت یاد آئے 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 گی۔ اماں میری اماں، دنیا میں بیٹیوں کی فقط ماں ہے رازداں، اولاد پر تو ماں ہے ہمیشہ سے صاحباں، اولاد بے امان ہے اگر چھوڑ جائے ماں، بیمار جب کسی کو، بیمار جب کسی کو گلے سے لگائے گی، آئے گی بہت یاد آئے 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 گی۔ بھیا علی اکبر، رخصت تمہارے ساتھ ہی ہو جائیں گی خوشیاں، خنجر بنے گی قلب پہ تنہائی کی گھڑیاں، بہنوں کے لیے بھائی تو ہوتے ہیں مثل جان، آواز جب اذان کی، آواز جب اذان کی کانوں میں آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی بہت یاد آئے گی، آئے گی۔ حضور معصوم کا نام ہے، بلند ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانع كل عظيمة وأزل وكاشف كل غنيمة وفضل، أحمده على عواطف كرمه والسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد
المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. درود بھیجے محمد معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، سن 1432 ہجری کا آغاز ہو چکا اور فرش ازاں بچھ گئے اور ہر جگہ دنیا میں ماتم حسین فرش ازاں بچھ گئی. دنیا میں کہیں بھی ہو، چاہے ایک ہی مومن کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتا تو کیسٹ لگا کے نوحے سن کے عزاداری کر لیتا. یہ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے اس طرح کا ایک منظم پرسے کا پروگرام ہمارے لیے ارینج کیا کہ جس کے ذریعے، جس کے تحت آ کر ہم دین سیکھیں. تو آج، بلکہ آج سے لے کے 10 دن جو یہ مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کے لیے جس آیہ باقی ہدایت کو سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے مسلسل تلاوت ہوتی رہے گی. یہ سورہ فاتر قرآن کا 35واں سورہ اور اس کی 32ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے کہ آج کی حد تک تو صرف اس کا ترجمہ ہوگا، اور کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو پہلی مجلس مقدمہ ہوتی ہے باقی آنے والی 9 مجالس کا، تو اس حوالے سے آج کی حد تک تو صرف ترجمہ ہوگا اور مقدمتاً مجلس کو شروع کیا جائے گا، اور کل سے اسی آیت کے ذیل میں سلسلہ گفتگو شروع ہوگی. اور ہمارا اس 10 دن میں جو عنوان رہے گا وہ ہے وارث کتاب. اس آیت کے ذیل میں اس حوالے سے آپ کے سامنے معروضات پیش کیے جائیں گے، اور یہی فرش ازاں تو ہے کہ جس کے ذریعے سے آج اسلام باقی ہے. یہی فرش ازاں تو ہے جس کی وجہ سے آج اگر اسلام میں روح باقی ہے تو یہی فرش ازاں ہے کہ جس کی وجہ سے ہر سال اسلام دوبارہ زندہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن آج کی حد تک صرف ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سورہ فاتر قرآن کا 35واں سورہ اور اس کی 32ویں آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کے لیے وارث کو چن لیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے ہی بندوں میں سے اس کتاب کے لیے وارث کو چن لیا ہے. پروردگار عالم حکیم ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے. اس نے اس آیت کے ذیل میں کہ جب وارث کو چنا تو خدا یہ بھی کر سکتا تھا کہ وارث کا نام بتا دیتا، لیکن پروردگار عالم قرآن میں آپ ایک مرتبہ کا سرسری سی بھی نظر ڈالیں تو بہت کم نام استعمال ہوئے. ہمیشہ ہر جگہ اوصاف بیان کیے گئے، نام کہیں بیان نہیں کیا گیا. اس لیے کہ حسین جی سے سلامتی واسطے اس لیے کہ نام، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے.
تو خدا بھی یہی اردو کے محاورے کی لاج رکھتے ہوئے نام میں کیا رکھا ہے، نام بیان نہیں کرتا، اوصاف بیان کرتا ہے کہ دیکھو جس میں یہ اوصاف پائے جائیں وہ ہمارے مغضوب علیہ یا ہمارا پسندیدہ بندہ ہے۔ اگر قرآن کی آیت میں پسندیدہ شخص کی بات ہو رہی ہے اور اوصاف بیان کیے جائیں اور کسی شخص میں وہ اوصاف پائے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اسی طرح اگر آیت کے اندر مذمت کی جا رہی ہے، برے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اب کسی میں وہ اوصاف پائے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آیت کا مصداق وہی شخص ہے۔ تو پروردگار عالم اس آئے واقعی ہدایت میں جہاں پہ اپنے کتاب کی وراثت کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے اپنی کتاب کے لیے وارث کو ڈھونڈ لیا، وارث کا انتخاب کر لیا، نام نہیں لے رہا، 3 قسم کے گروہ بتا رہا ہے۔ اس آیت کے ذہن میں گفتگو کل ہوگی، میں صرف ترجمہ کر دوں کہ پروردگار عالم پہلا گروہ یہ بتا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم سے مراد کیا؟ یعنی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ دوسرا گروہ کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو میانہ روی سے کام لیتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے لیکن جب کبھی دین میں مسئلہ آ جائے، کوئی مشکل پیش آئے تو تھوڑی دیر کے لیے بے دین ہو جاتا ہے۔ پہلا گروہ وہ کہ جو ہمیشہ سے کافر ہے اور ہمیشہ کافر رہے گا۔ دوسرا گروہ وہ کہ جو دیندار ہے لیکن دین میں مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی دین پہ عمل کرتا ہے، کبھی دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ سابقٌ بالخیرات، تیسرا گروہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ نیکی کے کام میں پہل کرنے والا ہے۔ اب پروردگار عالم نے خود فیصلہ نہیں کیا، یہ انسان کے لیے چھوڑ دیا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ پہلا گروہ کے وارث کتاب بننا چاہیے کہ جو کفر میں ڈوبا ہوا ہے، تو ہر عقل رکھنے والا کہے گا کہ خدا کا کلام اور اس کا وارث کافر بن جائے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا گروہ بن سکتا ہے کہ جو کبھی دین پہ عمل کرتا ہے، کبھی بے دین ہو جاتا ہے۔ تو آپ اور ہم سب مل کے کہیں گے نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر اس کے اوپر فٹ ہو رہی ہو تو یہ اس آیت کو ماننے سے انکار کر دے، کیوں؟ اس کے اندر وہ اوصاف پائے جا رہے ہیں۔ تو لا محالہ جب 3 گروہ میں سے 2 ختم ہو گئے تو ایک ہی گروہ بچا کہ وارث کتاب بننے کا حق صرف اور صرف اس کو ہے کہ جو سابق بالخیرات کی، جو ہمیشہ نیک کاموں میں پہل کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کے حد تک تو صرف ترجمہ تھا، انشاءاللہ کل سے بحث آگے شروع ہوگی۔ ایک مطلب درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے ایک مقدمہ کہ کل جو گفتگو شروع ہوگی اپنے موضوع کے حساب سے، کہ ہمارا پروردگار کہ جو خالق کائنات ہے، اس نے ہر چیز کو کہ جو دنیا میں ہے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، اس کو نفس کمال تک پہنچنے کے لیے تمام وہ طور طریقے اور ڈھنگ سکھلائے کہ جس کس کو ضرورت ہے۔ چاہے وہ جاندار ہو، جاندار میں چاہے کسی بھی قسم کا جانور ہو، چاہے پودا ہو، چاہے جمادات میں ہو، پتھر ہو، نگینے ہو، یہ پروردگار عالم نے ہر مخلوق کو یہ فطرت اس کے اندر ڈال دی کہ اپنے نفس کمال تک پہنچنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ یہ علم لے کے آتا ہے سوائے انسان کی، سوائے انسان کی کہ جو بالکل کوڑا آتا ہے اور اپنے نفس کمال تک پہنچنے کے لیے ذاتی علم نہیں لے کے آتا بلکہ اس کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ جواہر، یہ نگینے، یہ اپنے نفس کمال تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے ان کے اندر خلقت کے وقت ہی وہ علم رکھ دیا کہ جب یہ خلق ہوتے ہیں تو ان کے اندر نفس کمال تک پہنچنے کے لیے علم ہوتا ہے۔ یہ فیروزہ شعاؤں کو، وہی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے کہ جو اس کو سبز رنگ دے سکے۔ ہیرا وہی شعائیں جذب کرتا ہے کہ جو اس کو سفیدی دے سکے۔ عقیق وہی شعاؤں کو جذب کرتا ہے کہ جو اس کو لال رنگ دے سکے۔ اسی طرح